بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ذکر کریں گے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت شاہ شمس سبزواری اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان، تبت، سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اسی طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے مشرف باسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے حکم پر قونیہ تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامات معرض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی دوران درس تشریف لے گئے جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھی۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے حوض میں ڈال دی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے۔ سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی
جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہ ہونے لگی اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔